مشتہر نہیں، مشتہر کرنے والے، اسے مسلمانوں کو مشتہر کرا. اصل ایک اعتراض یہ تھا ان کے دوست نے کیا تھا کہ مسلموں نے فرمایا ہے من مسیح ہے تو من محمد احمد کو نہیں پتا. اس قسم کے اسلام کے جو سفیانہ کرام کے اشعار ہیں یہ وہ واقع دیتے ہیں اور یہ بہت دوسرے مسلمانوں کو مترف نہیں. اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ آپ علم نہیں جواب میں اور میرا یہ مطلب ہے کہ ہمارے الجہاد رسالے کا وجود اتنا ہونا چاہیے کہ سب سے سب جوابات ان کے باقاعدہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ الجہاد نہیں کر سکے. آپ ایسے ہر اعتراض کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کانفرنس بنائیں جہاں یہ نقطۂ وہاں دیں. یہ ضروری نہیں کہ الجہاد کو پوری کتاب بنا دیا جائے. وہ اس کا اپنا ایک مقصد ہے اور جس حد تک وہ اس کی ضرورت ہے وہ پورا کرے گا. لیکن یہ جو ہے اعتراض یہ 20 سال سے ہوتا ہوا جیتا پیٹا اعتراض ہے. اس کے سارے بڑے مفصل جوابات موجود ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق بزرگ نبی ثانی کی پیشگوئی موجود ہے. اس سے پہلے بزرگوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب وہ آئے گا تو یہ کہے گا. شیعہ بزرگوں کی پیشگوئیاں موجود ہیں. کہے گا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں فلاں نبی ہوں، میں فلاں نبی ہوں. جس نے فلاں کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. شیعہ پیشگوئیوں میں یہ بھی ہے کہ جس نے امیر المومنین علی کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے. وہ سارے دعوے کرے گا. جس نے یہ پیشگوئی کی تھی اس کو کیوں نہیں ختم کیا ان لوگوں نے؟ اس کے خلاف کفر کے فتوے کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو اتنے بڑے بڑے موجود لوگ ہیں کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے آج کل کے لوگ. وہ پیشگوئیاں کس بات پہ کی تھی؟ اپنے نفس سے بنائی تھی یا خدا نے کہا تھا؟ پھر ایسے دعوے کرنے والے ادنا ادنا لوگ بھی ہیں ان میں. جو یہاں چشتی ہے نا ایک، اور ایک چشتی صاحب نے کہا تھا کہ میں چشتی رسول اللہ کلمہ میں نے دیکھا ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور وہ ہے چشتی رسول اللہ. اور اس کے سوا اور بھی بہت سی ایسی لوگ باتیں جو نام آدمی ایک آدھ مولوی تھے ہندوستان کے اپنے متعلق انہوں نے ایسے ایسے دعوے کیے کہ اس کا دیوبندی اس کو آج بھی ان کے خلاف اختیار میں استعمال کرتے ہیں. ایم پی نے کبھی نہیں کیا اس لیے کہ ایم پی جانتے ہیں اس قسم کے وہ صوفیانہ کلام ہوتے ہیں بعض اوقات بہت دیسی معنی میں بعض باتیں ہو جاتی ہیں ماننے والے ہیں اہم باتیں. یہ مزدور نے کیا کہا تھا میں خدا ہوں ہمیں کہا تھا نا میری محلے میں چوری چلایا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص نے ایسے دعوے کیے ہیں اول تو یہ کہ اس کے متعلق ویسا بزرگوں نے کوئی صنعت دی ہے کہ اس کو ایسا شخص دعوے کرے گا. اگر دی ہے تو اس کے دعووں پر باہر اعتراض نہیں ہے. دوسرے محلوں کے دعووں پر بشک اعتراض کریں. جب یہ کہا جائے کہ امام مہدی جو ہوگا وہ یہ دعوے کرے گا تو لازماً اس کو کرنے چاہیے. اگر نہیں کرے گا تو جھوٹا ہے کہ دعوے کر کے جھوٹا ہوگا. اگر دعوے نہ کرتے ہیں مسیح علیہ السلام انہوں نے بزرگوں کے نام لینے تھے کہ دیکھو اتنے بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ سچا امام مہدی بھی دعوے کرے گا. انہوں نے نہیں کیے تھے جھوٹے دعوے کر لیے تب جھوٹے نہ کرے تب جھوٹے. تو بات کا سمجھنے کی طرح آئی بات ہے. بنیادی باتوں کو پکڑنا چاہیے. ان کو کھلم پورا صاف بتائیں کہ گزشتہ بزرگوں نے اس شخص کے مطابق یہ دعوے کرے گا. اول یہ بتاؤ کہ وہ لوگ تمہاری زبان میں ناؤز باللہ من ذالک ملعون تھے، انہوں نے اختراع کیا، انہوں نے خدا اور رسول کی حسد کی. اگر نہیں کی تو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے تو کوئی اور آ کے دعوے ضرور کرے گا سوال میں اس کو بھی چھوڑو. بنیادی بات ہے اصولی. دوسرے کہ ان دعووں کا مفہوم کس سے معلوم کرنا ہے؟ اس شخص سے جس نے دعوے کیے ہیں یا تو اپنی طرف سے اس کی زبان میں ڈالیں گے. اگر یہ معلوم کرنا ہے اس شخص سے جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی دیگر باتیں دیکھو. وہ یہ کہتا ہے تب ہم نے اس سے پایا شاید ہے تو خود آیا. وہ جس نے حق دکھایا وہ ماں لکھا یہی وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی. سارا عشق کے کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول وسلم مختلف بھرا پڑا ہے اس وضاحت میں کہ ان دعووں کا کیا مطلب. ان دعووں کا مطلب
سوائے اس کے کوئی نہیں کہ میں نے اپنے وجود کو اس ذات میں کھو دیا ہے، میرے اور اس میں فرق نہیں رہا ان معنوں میں کہ میں اس کی مرضی کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ سمجھ گئے پوائنٹ؟ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان ظاہری لفظوں کے اوپر یہی مضمون بنانا ہے شرارت کر کے، تو قرآن کریم کی ان آیات کو پھر کیا یہ معاملہ کریں گے جن میں لکھا ہوا ہے کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے فرما کر مار رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اے محمد جب تو نے تیر چلایا، تو کہہ دیا ہے کہ تو نے چلایا ہے، تو نے نہیں بلکہ اللہ نے تیر چلایا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پھر تحت شجرہ بیعت کرنے والوں کو متعلق فرمایا کہ ید اللہ فوق انما یبایعون اللہ، یہ جو بیعت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، بھائی پراکسی نہیں۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب بتائیں کیا مطلب لیں گے؟ اگر شیطانی کرنی ہے ہر جگہ تو پھر بہانے تو قرآن میں بھی موجود ہیں، دنیا کی ہر کتاب میں جس کے نفس میں شیطانی ہو اس کے بھی بہانے موجود ہیں۔ تقویٰ سے کام لینا ہو تو اس مضمون کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس طرح سارے قرآن کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بیان فرمایا، آپ نے اپنا کیا مقام بیان فرمایا، اس کی روشنی میں جب ان آیات کو دیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ حضرت وسیم علیہ السلام سے بھی شروع کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کی ایک عبادت کو آپ کی باقی باتوں کی روشنی میں پڑے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھا کر جواب لکھنے پہلے بھی موجود ہیں، اگر نئے لکھ رہے ہیں تو ان خطوط کے اوپر نئے جواب تیار کر کے جو طبقہ جس پہ چلا جاتا ہے اس کو آپ بھی تقسیم کروائیں، ڈاک کے لیے بھیجیں۔ کون مسلم ہے اس کام کا، لٹریچر کے مناسب لٹریچر کی اشاعت کا؟ ہاں نہیں، خود کرنے کی بات نہیں، تو سیکٹری بنائیں جو اشاعت وغیرہ کا جو بھی معین سیکٹری ہے اور سسٹمیٹکلی کام ہو۔ جو معین اعتراضات ایسے ہیں جو ٹکسالی کے 20 سال سے چلے آ رہے ہیں، سب جواب حوالے سب موجود ہیں، ان کے اوپر جماعت کو یہ کمزوری کا احساس کیوں ہونے دیتے ہیں کہ گویا بڑا خطرناک حملہ ہو گیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر ایم پی کے ہاتھ میں جواب دینا چاہیے تاکہ وہ جب اس پر اعتراض ہو وہ آگے سے جواب دے سکے۔ اسی طرح غیروں کو بھی للکار کے جواب دیں، آپ کا ریڈیو اسلام ہے اس میں بار بار دہرائیں ان جوابات کو، باقی نہیں ختم ہو جائے گی۔ ظہور